بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کی مجلس میں جو باتیں عرض کی گئی تھیں ان میں سے ایک سنتوں کے التزام اور اہتمام سے متعلق صبح سے لے کر شام تک جتنے کام ہم انجام دیتے ہیں کوشش کرنا اس بات کی کہ وہ سنت کے موافق، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا لباس، ہماری وضاحت، ہماری بول چال، ہمارا گھر میں آنا اور جانا، ہمارا مسجد کا آنا اور آنا، ہماری نمازوں کی ادائیگی، ہمارے اخلاق، ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، ہر چیز سنت کے مطابق۔ البتہ اس سلسلے میں اکثر اساتذہ کرام سے مسلسل چونکہ سنتے رہے تو دوپہر کے بعد کھا کر تھوڑا سا لیٹ جائے اور عشاء کے بعد شام کے کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا چاہیے، بلکہ تھوڑی سی سیر کرنی بہتر ہے۔ سنتوں کے ذیل میں اس کا ذکر آ گیا کہ آیا یہ سنت ہے یا نہیں۔ اس ہفتہ میں نے متعدد کتابوں کو اس موضوع پر دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شام کے کھانے کے بعد سیر کرنی کی، کہیں مجھے دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو سنت قرار دینے سے متعلق گزشتہ کی مجلس میں ذکر آ گیا تھا، شاید وہ احتیاط کے خلاف۔ بس طبی نقطۂ نظر سے تو یہ ہے کہ شام کے کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں شام کا کھانا اول تو ابتدائی اوقات میں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد نماز ہوتی، پھر اس کے بعد سورہ الف سجدہ، سورہ ملک کی تلاوت ہوتی، پھر چاروں کل کی تلاوت ہوتی، آیت الکرسی پڑھی جاتی، بستر جھاڑا جاتا تھا، آنکھوں میں سرما لگایا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے خاصا وقت کھانے کے بعد گزر جاتا تھا۔ بس اسی کو تعلیم کے طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے۔ گویا میں نے تصحیح گزشتہ کے مجلس میں بیان کردہ الفاظ کی تصحیح کے لیے یہ بات ہے۔ آج کے سبق میں اللہ جل شانہ کے قرب اور اللہ جل شانہ سے وصول کے بارے میں، ویسے ایک لمبا مضمون ہے، یہاں شاید آج ہی کی مجلس میں ہم پورا نہیں سنا سکیں گے، لیکن آپ سنیں۔ سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہو۔ ایک ہے مرحلہ نجات کا اور ایک ہے مرحلہ درجات کا۔ اب درجات میں بھی جو سب سے زیادہ اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کیا ہو، ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ جو علم ہے تصوف کا، احسان کا، اس کو علم قرب بھی کہتے ہیں۔ علم تصوف کو علم قرب بھی کہتے ہیں، یعنی اس علم پر عمل کرنے سے آدمی کو اللہ کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں 3 لفظ آئے ہیں، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، مقربین، یہ 3 لفظ آئے ہیں۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، داہنے ہاتھ والوں کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو داہنے ہاتھ والوں کے واسطے متعین۔ اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والوں کو وہ ملے گا جو بائیں ہاتھ والوں کے واسطے۔ السابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، یہ ہے مقرب فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات۔ خاص طبقہ ہے۔ آج کی آپ کی اپنی زبان میں وی آئی پی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مقربین کے مقابلے اسپیشل لوگ، بہت ہی خاص، خاص الخاص۔ تو اس سلسلے کا ایک مضمون ہے، دھیان سے توجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھ جانے والے وہی تو مقربین ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی بولے تو
اللہ نے جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں امت تک پہنچایا، یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، غیر معمولی شرف والی۔ کیا ہے حدیث میں؟ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ارولتا او کما قال علیہ السلام۔ جو شخص میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں۔ کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون بتلا رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے، بالش بولے تو یہ انگوٹھے کے کنارے سے کنگلی کے کنارے تک کا حصہ، جو شخص میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ آتا ہوں، اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہماری طرف سے محنت کم، ان کی طرف سے اجرت زیادہ، ہماری طرف سے کام کم، ان کی طرف سے دام زیادہ۔ قرب کی حقیقت کیا ہے؟ قرب کے الگ الگ درجات ہیں۔ قرب کے معنی نزدیکی، قرب کے الگ الگ درجات ہیں۔ ایک قرب تو حقیقی ہے جس کا ترجمہ مل جانے سے کر لو، یا ادراک حقیقت سے، یا اسی کے ہم معنی جس لفظ سے چاہو کرو۔ قرب حقیقی تو کسی کو حق تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، قرب حقیقی کسی کو حق تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حق تعالیٰ جسم اور مکان سے پاک ہے۔ ہاں جسم ہے نا، جگہ کا تعین ہے، تو مل جانے کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتا، اور ادراک حقیقت بھی نہیں ہو سکتا، حقیقت کو پا لینا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادراک احاطے کو چاہتا ہے اور بندہ ممکن ہے، اور حق تعالی واجب اور ممکن متناہی ہوتا ہے، اور واجب لا متناہی۔ ثقیل زبان ہے، مولویوں کو تو سمجھ میں آ گئی، عوام کے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس زبان کے سامنے بالش سمجھانا پڑتا ہے، ان کو یہ عبارت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ حقیقت کا پا لینا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حقیقت تو اسی وقت کسی کو مل سکتی ہے جبکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ جس چیز کو وہ پانا چاہتا ہے اس کا احاطہ کر سکتا ہو، اسے گھیر سکتا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ہم ہیں احاطے والے اور وہ ہیں بغیر احاطے، ہم حد والے ہیں اور وہ بے حد ہیں۔ ہماری ایک حد ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، ہم حدود اربعہ میں بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی ذات کی کوئی حد کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ چھوٹا وہ بڑے کو کیسا گرے؟ حد والا بے حد والے کو کیسے گرے؟ یہ مطلب ہے بندہ ممکن ہے اور حق تعالی واجب، اور ممکن متناہی ہوتا ہے اور واجب لامتناہی۔ پھر لامتناہی کو متناہی کیسے محیط ہو سکتا ہے؟ محدود چیز لامحدود چیز کو کیسے گھیر سکتی ہے؟ اسی لیے قرب کئی معنی تو ہو نہیں سکتا کہ اتصال ہو جائے، ایک دوسرے سے مل جائیں یا ادراک حقیقت ہو جائے۔ یہ جو قرب حقیقی ہے یہ نہیں ہو سکتا، اور ایک قرب قرب مجازی ہے، دوسرا قرب قرب مجازی۔ یہ باتیں ان لوگوں کو دلچسپی سے سننے کو ملیں گی جو اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہوں۔
جس کا حاصل رفع یا تقلیل حجب ہے. حجابات جو ہیں وہ بیچ میں کم ہو جائیں یا حجابات جو ہیں بیچ میں وہ اٹھ جائیں. اور ایک قرب علمی ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو حاصل ہے. علمی طور پر قرب ہے. یہ قرب علمی حق تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو حاصل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون یا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تم سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. زیادہ بھی قریب ہو گیا تو نہیں دکھتا. آیا سمجھ میں آیا ہوں گا. یہ پورا کتاب ایسا کہ سامنے رکھو دکھتا کیا ہے اور قریب کرو دکھتا مگر ذرا دھندلا اور قریب کرو اس میں نہیں دکھتا ہے نا. فاصلے پہ رکھنا پڑتا اس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم تم سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. ہم بندے کے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. یا ہم بندے کے قریب ہیں اس کی رگے جان سے زیادہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. دوسرے قرب تعلق خصوصیات جیسے اردو میں ہم یوں کہتے ہیں کہ میں پاس ہوں. کہو کیا کہتے ہو یعنی سن رہا ہوں. اس میں تو پاس ہونے سے قریب ہونے سے قرب علمی اور قرب سماع کا بیان مقصود ہے. اور کبھی ہم یوں کہتے ہیں فلاں تو ہمارا قریب ہے یعنی اس کو ہم سے خاص تعلق ہے. نیز کہتے ہیں تم تو دور رہ کر بھی قریبی ہو یعنی تم سے ہمارے دل کو خاص تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے. اللہ کی نزدیکی مالوں کے ذریعے سے نہیں ہوگی اور اللہ کی نزدیکی اولاد کے ذریعے سے نہیں ہوگی. ان کو 4 ہیں اس واسطے ذرا ان کو نزدیکی کم ہے, ان کو 10 ہیں اس واسطے نزدیکی زیادہ. ایسا نہیں ہے. اولاد کی وجہ سے اللہ سے نزدیکی ہو جائے, مال کی وجہ سے اللہ سے نزدیکی ہو جائے. تمہارے مال تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے. ہاں جو ایمان لائے اچھے کام کرے یہ دونوں چیزیں البتہ نزدیکی کا سبب ہے. تو نزدیکی کیسے ملتی ہے؟ اعمال سے ملتی ہے, ایمان سے ملتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک عمل کا 2 گنا صلہ ہے اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے ہوں. ہم پھر عرفاتی آمنون. عرفات بالا خانے اوپر کے حصوں میں بنے ہوئے درجات. اس آیت میں قرب سے مراد قرب رضا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا جو بعض کو حاصل ہوتا ہے. قرب علمی مراد نہیں کیونکہ وہ مومن و صالح کے ساتھ خاص نہیں. اللہ کا قرب علمی تو ہر شے کے ساتھ میں. نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک بڑی دولت یعنی قرب کا پتہ اور اس کی حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے اور جو غلطیاں اس میں واقع ہوتی ہیں ان پر تنبیہ فرمائی. یعنی مال اور اولاد جس کے حاصل کرنے کے پیچھے لوگ پڑے ہیں یہ اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے ذریعے اس کے اسباب اس کے وسائل ایمان اور عمل صالح. اور ظاہر ہے کہ ایمان و عمل صالح میں وہی درجہ مطلوب ہوگا جو پورا ہو کامل ہو کیونکہ ناقص تو ادنا سے ادنا ایمان والے کو بھی حاصل ہے. ناقص ایمان ناقص اعمال تو ہر ایمان والے کے پاس. یہاں جو مراد ہے قرب خاص قرب رضا قرب مقصود و مطلوب وہ کامل ایمان کامل اعمال اس کا سبب و ذریعہ ہے.
پورا پسندیدہ نہیں ہوگا وہ شخص جس کا ایمان ناقص ہو، جس کے اعمال ناقص، اور جو پورا پسندیدہ نہ ہو وہ اللہ کے رضا کا ذریعہ کیسے بن سکتا، پورا پسندیدہ کیسے قرار دیا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی روح سے جو قرب مطلوب ہے اور جس کو اولئک المقربون میں انسانیت کا بلند ترین مقام قرار دیا گیا ہے، وہ کمال ایمان یا بالفاظ دیگر کمال دین ہی کا نام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر اصطلاحاً علم احسان کی طرح تصوف کا دوسرا نام علم قرب رکھ لیا جائے تو مذائقہ نہیں۔ کبھی کبھی اس قسم کے مضمون بھی سنانے کی ضرورت ہے، ہماری سطح بلند ہو رہی نہیں، اصل ہمارا موضوع کیا ہے وہ سامنے نہیں آ رہا لوگوں، اس میں ہی لگے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، گانے سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے، نگاہ کی حفاظت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، یعنی موٹے موٹے جو احکام ہیں اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ دور میں تو وہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن خصوصیت سے ہم یہ جو اس قسم کی باتوں کا مذاکرہ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں اس کا منشا ذہن میں رکھیں، بلکہ اس اعتبار سے صحیح ہے کہ اسلامی تصوف چونکہ نام ہی احسان یا کمال دین کا ہے، اور اسی کمال دین کے درجے کا قرآنی نام قرب ہے، یعنی کامل ایمان اور عمل صالح یا کمال دین، خصوصاً جب وہ امر طبیعی کا سا حال بن جائے، یعنی ایمان اور نیک اعمال طبیعت بن جائے اپنی، اتنی محنت کر، جیسے غذا کے لیے بے چین ہوتے نا، عبادت کے واسطے ویسی بے چینی شروع ہوتا، مزیدار چیزوں کے واسطے بے قراری ہوتی، اللہ کے ذکر کے واسطے ویسی بے چینی ہوتی، کھانے کے لیے بے قراری ہوتی ہے، پروردگار کی علم و معرفت کے واسطے ویسی بے چینی شروع ہوتی، کھانا کھا لیے تو سکون ہو جاتا، عبادت کر لیے تو سکون ہے، مزیدار چیزوں کے کھانے سے چٹکارے لیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے لذت آنے لگتی ہے، پانی سے سیرابی ہوتی ہے، علم کی عرفان کی باتیں سننے سے آدمی کی تشنگی بجھنے لگتی، طبیعت بن جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، کیا مطلب، عبادت اتنی زیادہ پسندیدہ بن گئی، اتنی زیادہ اس کی طرف کھنچاؤ بڑھ گیا، اور اس درجے اس کے خوزر اور عادی ہو گئے، راحت اور سکون اسی وقت میں ملتا ہے جبکہ عبادت ہو، نماز ہو، بھوکا جو آدمی بے چین ہوتا ہے، پیاسا جو آدمی ہوتا ہے، بے قرار بے چین ہوتا ہے نا، ذرا مل گیا تو سکون ملتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، کتنا تعلق، عبادت پہ کتنا ذوق، بعض لوگوں کو تو اتنا زبردست قسم کا ذوق تھا عبادت کا، رات میں عبادت میں لگ جاتے تھے، صبح کی اذان ہو گئی جلدی رات ختم ہو گئی، ابھی ہمارا جی بھرا ہی نہیں عبادت سے، رات ختم ہو گئی، ہمارا حال کیسا ہے، ہمارا حال ایسا کتنا جلدی عبادت ختم ہو سکتی ہے وہ کرنا، بالکل الٹا ہو گیا، اس بات میں کہ ذوق نہیں، یعنی کامل عبادت، کامل ایمان، عمل صالح، کمال دین، خصوصاً جبکہ وہ امر طبیعی کا سا بن جائے، دینی زندگی اور دینی احکام کی اطاعت طبیعت بن جائے، اور زندگی کی ہر حرکت و سکون میں وہی بات طبعاً پسند ہو اور کرنے کو جی چاہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو اور ان کی مرضی کے مطابق یا طبیعت بن جائے، تو اصل مقصود اللہ کی خوشنودی ہے، محض وصول مقصود نہیں، یعنی جو وصول یا قرب حق تعالی کی رضا کے ساتھ نہ ہو، یعنی جو وصول یا قرب حق تعالی کی رضا کے ساتھ نہ ہو وہ مقصود نہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی قرب بصورت بعد ہوتا ہے، کبھی نزدیکی رہتی دیکھنے میں مگر دوری ہوتی ہے، کبھی دوری ہوتی ہے دیکھنے میں مگر نزدیکی رہتی ہے، اس لیے کہ قرب کبھی بصورت بعد ہوتا ہے اور کبھی بصورت قرب ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے معاملات دنیاوی میں ایسی ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جو بادشاہ وقت سے دور ہے، مگر بادشاہ نے اس کو کسی بڑے عہدے پر مقرر کیا ہو، کتابات سے نوازا ہو،
شب و روز شاہی عنایات اور الطاف اس پر متوجہ ہیں. گو یہ شخص صورتاً بادشاہ سے بعید ہے مگر فی الحقیقت قریب. اور ایک وہ شخص ہے جو جرائم میں شاہی کا مرتکب ہے، بادشاہ کے منشے کے خلاف کر کر کے مجرم بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ اس سے سخت ناراض ہے اور حکم ہے کہ اس کو جہاں پاؤ گرفتار کر لو. حسب حکم وہ بادشاہ کے روبرو حاضر کیا گیا. کون؟ مجرم. بس یہ شخص وہ ظاہراً قریب ہے مگر واقع میں یہ بعید اور مردود ہے. اس کو عہدہ جلیلہ پہ رکھا گیا ہو، نوازا جا رہا ہو، وہ دور ہے. اور جس کو جرم کی پاداش میں ہتھکڑیاں باندھ کے اس کے سامنے لایا گیا. بادشاہ کے قریب کون ہے، دور کون ہے؟ ظاہراً دیکھنے میں مجرم قریب ہے اور فرما بردار بعید ہے، مگر حقیقتاً جو فرما بردار ہے وہ قریب ہے اور یہ ظاہر میں قریب دکھنے والا بعید ہے. اور بچے ہوتے ہیں باہر رہتے ہیں مگر اماں بابا کے بالکل قریب رہتے ہیں. جب دیکھو اماں بابا اس کی بھی یاد کرتے رہے اور وہ بھی روزانہ 2-3 ٹائم فون کرے بغیر اس کو بھی چین نہیں آتا. اور ایک یہی رہتا ہے گھر میں مگر نہ آگے پوچھتا اماں بابا کو کیسے ہیں، نہ اماں بابا اسے یاد کرتے. ارے بیٹا تمہارا یہیں سے نا جی کہیں سلسلے میں وہ کر رہے ہیں، اس کا رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہے. قریب رہ کے بھی قریب نہیں ہے. یہاں جتنے آ رہے ہیں وہ سب اماں بابا کے حقیقی قریب رہنا. ایسی خدمت کرو، ایسا ان کو چاہو، ایسی ان کے ساتھ ہمدردی رکھو اور ایسی ان کی خدمت کرو ان کی دعائیں مل جائیں. دعائیں لینا اچھا، دعائیں کروانے کے مقابلے میں دعائیں لینے کا اہتمام زیادہ کر. دونوں میں بڑا فرق ہے. دعا کرانا بہت آسان ہے، دعا لینا آسان نہیں ہے. دعا کرانے میں تو یہ کہ جو صاحب بھی ملے السلام علیکم وعلیکم السلام اور دعا فرما دیجیے، بہت آسان کام ہے نا. دعا لینا کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں بازار میں، دیکھا کسی ضعیف صاحب کو، بیچارے کچھ آٹا کچھ چاول یہ تھیلی میں وہ تھیلی میں لے کے جا، ان کو چلنا مشکل ہے، اس کے اوپر سے وہ اٹھا کے لے جا. کبھی یہ ہاتھ میں بدل لے رہے ہیں، کبھی وہ ہاتھ میں بدل لے رہے ہیں، کبھی دونوں کو رکھ دے کے ٹھہر کے ذرا سانس لے رہے ہیں جی، اور پھر کبھی کسی جگہ بیٹھ جا رہے ہیں، چند قدم چل رہے ہیں پھر بیٹھ جا رہے ہیں. اتنے میں مجلس میں آنے والے نوجوانوں میں سے کسی نوجوان نے ان کو دیکھا اور جا کے کہا نانا جان گھر کہاں ہے آپ کا؟ بیٹا یہی ہے پرانے گلی میں. ارے آپ اگر اجازت دیے تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یہ آپ کا یہ جو وزن ہے وہ میں اٹھا لیتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ چل دو، آپ کے گھر کو پہنچا کے میں جاتا. بیٹا میں تو بہت پریشان تھا، کیسا کروں کیسے جاؤں گا، میری ویسے بھی سانس کھل گئی، ہاتھ میں ہو رہا، یہ ہاتھ درد ہو رہا، وہ ہاتھ درد ہو رہا. بیٹا اگر تم ایسا کر لیے تو اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. اب وہ لے کے گئے، ریا کے گھر پہنچا کے اچھا نانا جان جا رہا ہوں السلام علیکم بول کے سامان وارک دے کے واپس. بولا نہیں کچھ بھی، دعا فرما دیجیے میرے پاس. بولا نہیں. اگر وہ نانا جان کیا کہتے ہیں، بیٹا اللہ تجھے اچھا رکھے، اللہ تجھے خوش و خرم رکھے، اللہ تجھے راحت سکون عطا فرمائے، اللہ تیری دین دنیا کو اچھی بنا. یہ دعا کروایا نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دعا لے رہا ہے. دعا لینے کا اہتمام کرواؤ بھی لیکن لینے کی کوشش زیادہ کرو. خدمت کچھ ایسی کرو دل سے لوگوں کی دعا نکلے. اسی طرح وصول یعنی قرب اللہ کا وہی مقصود ہے جو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ہو. اب ہم کو خالی علم قرب حاصل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ قریب ہے بول کے وہ اس موضوع پہ گفتگو سن لی، لیکن اس کا جو لازمی اثر ہے اگر وہ اثر کے حساب سے ہمارا حال نہیں بنا تو ایسی صورت میں یہ خالی جان لینا تو فائدہ بخش نہیں ہے نا. استاد قریب ہے، منصاب قریب ہے، یا سامنے ہے بول کے علم ہو گیا، اس کا ایک اثر رہتا نا. جیسا اس وقت میں
پورے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے نا, چلے گئے سمجھو مول صاحب, ایسی 5 منٹ تو بھی خاموش بیٹھ سکتے ہیں. سامنے رہنے کا, قریب رہنے کا کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے بول کے علم ہو گیا, مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہے زندگی میں, تو یہ صرف جانکاری ہے. یہ ایسا قرب نہیں ہے جو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہو. جس جاننے کا اثر زندگی میں ہوگا اس کا فائدہ ہوگا, اسی کو علم نافع بھی بولتے ہیں. ورنہ اللہ دیکھ رہے ہیں بول کے علم ہے, مگر وہ سارے کام کر رہے ہیں جو اللہ دیکھنے کی حالت میں نہیں کر سکتا. اگر اس کا شعور بیدار ہو جائے تو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تصور کے ساتھ وہ اس کام کو نہیں کر سکتا, پھر کر رہا ہے. اب اس سے پوچھو اللہ دیکھ رہے ہیں بول کے معلوم ہو رہے تو ہاں معلوم ہے, بولے تو یہ جو علم ہے یہ علم نافع نہیں ہو سکتا. جس علم کو نفع دینے والا علم نہیں کہتے. معمولی مسجد کے امام صاحب دیکھ رہے ہیں بولے تو لڑنا بند کر دیتے مسلمان, جیسے کہ امام صاحب پاورفل لانا اور اسے ذرا زوردار رہنا, ساکتنا لڑنا بند کر دیتے, گالیاں دینا بند کر دیتے. مول صاحب دیکھ رہے ہیں ہے نا, اللہ دیکھ رہے ہیں بولے تو غلط کاموں سے بچنا نہیں بچنا. اب اللہ دیکھ رہے ہیں بول کے علم ہے مگر غلط کاموں سے نہیں بچ رہے, تو یہ علم نافع نہیں ہے. اس جانکاری سے اللہ کی نزدیکی نہیں نصیب ہوگی. آگے فرماتے ہیں قرب کی کوئی حد نہیں, ہر درجے کے آگے بھی درجات. اللہ کی نزدیکی کی کوئی حد نہیں ہے. لامحدود ذات ہے نا, تو ان کی نزدیکی کی بھی لامحدود درجات, ہر درجے کے آگے درجات ہیں. اور ظاہر ہے کہ قرب طبعاً محبوب ہے, تو اس کا ہر درجہ محبوب ہے. خصوصاً اس شاخ کو, سچی محبت والوں کو, کہ وہ تو اگر جان لیں کہ اللہ کی نزدیکی کے اور بھی درجات ہیں تو ان کو موجودہ حالات پر کبھی صبر نہیں ہو سکتا. غرض زیادت قرب سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا. تو اب سمجھیے, عالم ارواح میں قرب تو تھا مگر ایک خاص حد تک ہی تھا, بڑھتا نہیں تھا, کیونکہ نزدیکی جانبین کے تعلق سے بڑھتی. اور حق تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ان کو بندے کے ساتھ تعلق اس وقت بڑھتا ہے جب بندے کی طرف سے طلب ہو, اور طلب کی حقیقت عمل ہے. طلب کی حقیقت عمل ہے, وہاں عمل نہیں تھا, اس لیے قرب کا بڑھنا نہیں تھا. کہاں؟ عالم ارواح میں. اس لیے عالم ارواح سے عالم اجسام میں بھیجا. پہلے روحیں بنی, ہمارے آپ کے جسم میں جو روحیں ہیں یہ پہلے بنی ہوئی, بعد میں یہ جسم بنا. یہ جسم بننے کے بعد میں وہ جو روح تھی وہ جسم میں منتقل کی گئی. قرآن شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پورے لوگوں کو نکال کے اللہ تعالیٰ عہد لیے میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں. پورے بولے رب ہیں. معلوم کس سے بات ہوئی ہو؟ وہ ہماری ارواح ہی سے تو ہوئی. اور ایک بات اور بھی معلوم ہوئی, وہ جو ارواح ہیں ان میں یہ صغر پن, جوانی, بڑھاپا نہیں, ہمیشہ بالغ رہتی رہتے. جسم میں آنے کے بعد جسم کے تابع ہو جانے کی وجہ سے اسی قسم کے اثرات مرتب ہو. وہاں چونکہ عمل نہیں تھا, اسی لیے عالم ارواح سے عالم اجسام میں بھیجا کہ طلب سے عمل پیدا ہو اور اس سے ترقی کا دروازہ کھلے. جیسا کہ حدیث قدسی میں خود فرماتے ہیں کیا کہ بندہ میرے پاس ایک بارش آتا ہے میری طرف, میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں. وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک باہ جاتا ہوں, اور وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں. ادھر سے کچھ عمل ہونا, طلب ہونا. غرض مزید قرب کے لیے طلب, اور طلب کے بعد صحیح کی ضرورت ہے. اور وہ قرب جس کو قصد سے حاصل کیا جاتا ہے ایسے ہی اعمال سے حاصل ہوتا ہے جو اختیاری ہیں. بس عالم ارواح میں
اعمال سے مطلقاً محرومی تھی، کیونکہ وہاں اعمال پر قدرت ہی نہیں تھی۔ ہاں وہاں ہم ناقص تھے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ نزدیکی عطا فرمانا منظور تھا، اس لیے یہاں عالم ناسوت میں بھیج دیا، جسموں کے عالم میں بھیج دیا۔ یہ بھی قرب بصورت بعد ہے، کیونکہ بہت سے اقسام قرب وہ ہیں جو بصورت صلاۃ، بصورت صوم پر موقوف تھے، بعض قرب وہ ہیں جو صورت حج پر موقوف تھے۔ یہ روح مجرد کو بغیر جسم کے کیوں کر حاصل ہو سکتے؟ تو اللہ کے نزدیکی نماز کے ذریعے سے ملتی ہے۔ جب نماز کے ذریعے سے ملتی ہے تو نماز کا اعلیٰ ترین رکن اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک دینا ہے۔ اب پیشانی ہی نہیں تھی تو سجدے کے ذریعے سے جو قرب حاصل ہوتا تھا وہ اجسام کے بغیر کیسے حاصل ہوتا؟ خالی روح ہوتی تو نہ بھوک تھی نہ پیاس تھی، جسم آنے کے بعد میں بھوک پیاس کا تقاضا شروع ہوا، اور اللہ کی نزدیکی روزے کے ذریعے سے لینا تھا، تو اس لیے یہاں بھیجا گیا، جسم دیا گیا تاکہ روزہ رکھ کر پھر اللہ کا قرب حاصل، بھوک پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کرے۔ وہاں چہرہ ہی نہیں تو نماز میں جبہہ کا رکھنا کیسا، پیشانی کا رکھنا کیسا، اس کو بھوک پیاس نہیں تو روزہ کیسے ہوتا، طواف بیت اللہ کیسے کرتا وغیرہ۔ تو روح ان اقسام قرب کے حاصل کرنے سے بالکل عاجز تھی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا وہ بظاہر ناراضگی کا ذریعہ بنا، ناراضگی کی وجہ سے ہوا تھا، بصورت عتاب تھا، مگر حقیقت میں یہ عنایت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیج کر ہمارے لیے ترقی کی راہیں کھول دی۔ رات دن جتنی ترقی چاہو اعمال کے ذریعے سے کر سکتے ہو، کوئی اس کے لیے حد ہی نہیں، کسی درجے پر پہنچ کر ترقی بند نہیں ہو۔ عاشق کو بھلا اس پر کہاں چین آ سکتا ہے کہ محبوب کے سامنے اور یہ کہتے کہ خبردار آگے مت بڑھنا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ محبوب سے لپٹ جاؤں، بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ وہ مجھ سے لپٹ جائے۔ لپٹنے میں یہی تو ہوتا ہے کہ محبوب عاشق کو غایت قرب کے ساتھ اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ تو قرب تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید سے ثابت ہو چکا، باقی احاطہ سے وہ بھی موجود ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی بکل شیء محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیا۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی مندرجہ بالا میں واضح کر دیا کہ جو میری طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے میں اس کی طرف 2 گنا اور 3 گنا توجہ کرتا ہوں۔ باقی سچ ہے اگر اللہ تعالیٰ اتنی توجہ اور رحمت نہ فرمائے تو انسان کی کیا مجال تھی جو ان تک پہنچ سکے۔ آخر انسان کو اللہ سے نسبت ہی کیا ہے؟ یہ انہیں کی عنایت ہے، جو کچھ اس سے معرفت وغیرہ کا انسان کو عطا ہو جاتا ہے واقعی وہ غیر متناہی مسافت ہے، جس کا قطع کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ لیکن وہ کیوں کر قطع ہو سکتی ہے؟ وصول کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں تو سالک میں اور محبوب حقیقی میں غیر متناہی مسافت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میں طالب میں بہت بڑا فصل ہوتا ہے جس کو سالک طے نہیں کر سکتا، مگر یہ چلنا شروع کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے ضعیفی پر رحم فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی مسافت اس سے طے نہیں ہوگی، اب وہ خود بھی چلنا شروع کر دے، اور ان کو اس مسافت کا طے کرنا کچھ مشکل نہیں، وہ خود اس کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ اس طرح وصول ہوتا ہے۔ بس حقیقت میں بندہ واصل نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا آپ کا ایک شیر خوار بچہ ہو، دودھ پینے والا بچہ جو آپ سے دور کھڑا ہو، آپ اس سے کہتے ہیں دوڑ کر چلے آؤ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اتنا فاصلہ یہ طے نہیں کر سکتا، بچہ دور کھڑا ہوا ہے، دوڑ کے آ جاؤ، اور معلوم ہے اپنے وہ اتنی دور تک دوڑ کے چل کے نہیں آ سکتا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اتنا راستہ یہ طے نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس کو بلاتے ہیں۔ اب بچہ ہمت کر کے 1-2 قدم چلتا ہے اور گر پڑتا ہے، رونے لگتا ہے، اس وقت باپ کو جوش آئے گا اور وہ دوڑ کر خود آئے گا اور اس کو گود میں اٹھا لے گا۔ یہی صورت سلوک باطن کی ہے
کہ اول تم اپنی ناتمام طلب اور سعی ظاہر کرتے ہو، تمہاری وہ سعی ہرگز وصول کے لیے کافی نہیں تھی، اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں تھی، مگر جب تم 2 قدم چل کر گر پڑتے ہو اس وقت تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، وہ خود آ کر گلے لگا لے۔ مگر ہاں اس کی ضرورت ہے کہ بچے کی طرح 1-2 قدم چل کر رونا شروع کر دو، تب کرنا ہے، یعنی عاجزی اور عبدیت کا اظہار۔ جہاں تک قرب سے متعلق ایک مضمون تھا لیکن ابھی ختم نہیں ہو، اسی قرب سے متعلق ایک مشہور اصطلاح ہے حضرات صوفیاء کرام کے پاس، جس کو قرب نوافل اور قرب فرائض کہتے ہیں۔ یہ بھی سمجھنے کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے بہت ہی اہم حصہ ہے تعلیمات کا، لیکن اس مجلس میں اس کو سنا دینا ذرا ثقیل ہو سکتا ہے۔ اس کی بنا پر انشاءاللہ العزیز آئندہ مجلس میں قرب نوافل و قرب فرائض سے متعلق جو مضمون یہاں انہوں نے لکھا ہے وہ سنایا جائے گا، بشرطے کہ مجھے یاد رہے، آپ حضرات یاد دلا رہے۔ یہ کتاب سے متعلق سبق تھا۔ تھوڑی سی بات عمومی لائن کی، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اسباب دیے جاتے رہتے ہیں، بہت سارے ساتھیوں کو اس بات کا خیال ہے کہ صاحب ہم کو کہیں مستقل وقت فارغ کر کے 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے سال 6 مہینے کہ مستقل رہ کے محنت کر لینے کا موقع مل گیا تو اچھا تھا، جیسا رہتا خانخواہ کا نظام ہو گیا تو اچھا ہے، بول کے بعد ساتھیوں نے کیا بہت اچھا خیال ہے۔ اگر تم سب مل کے دعا کا اہتمام کرتے رہو سچی طلب کے ساتھ تو ان کے لیے کیا مشکل ہے، کوئی بھی مشکل نہیں، کرتے تو وہ رہو، لیکن دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں کبھی ایسا موقع ملے گا تو ہم جا کے زیادہ محنت کر کے اپنے اندر ان کی اصلاح کریں گے، ایسا نظام ہو گیا تو اچھا ہے کہ انتظار میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ایسا آ جائے کہ پھر یوں کہنا پڑے 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ جو وقت مل گیا اور جو تعلیم مل گئی اس کو آپ جہاں ہیں وہاں رہتے ہوئے اپنانے کا اہتمام کرو۔ مثلا آپ کو 2 ہفتہ پہلے ایک بات یہ بتلائی گئی تھی کہ بھئی آپ صبح میں اپنے اندرون میں پائی جانے والی برائیوں میں سے کسی برائی کا انتخاب کر کے یہ طے کرو کہ آج میں پورا دن اس برائی سے بچنے کی طرف بھرپور توجہ دوں گا، اور دن تمام متوجہ رہو۔ پھر شام میں سونے سے پہلے ذرا دیکھ لو کہ جس برائی سے بچنے کا میں نے صبح میں فیصلہ کیا تھا اس میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ اگر کامیاب ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر ناکام ہو گئے تھے تو توبہ اور استغفار کرو۔ یہ ایک بات بتائی گئی۔ ایسے ہی جو ضروری دین کے اعمال ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان میں سے کسی میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہو تو صبح اٹھ کے یہ طے کرو کہ آج مجھے یہ حکم میں کوتاہی ہونے نہیں دینا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ دن تمام خیال رکھ، جب سونے کا وقت آ جائے تو دیکھو کہ جس عمل کو کرنے کا میں نے صبح میں ارادہ کیا تھا اس میں آج کامیاب ہوا یا نہیں۔ اگر کامیاب ہو گئے تو شکرانہ ادا کر لو، اور اگر ناکام ہو گئے تو توبہ کر لو۔ مثلا 2 ہفتے پہلے ایک سبق یہ دیا گیا تھا، اگر آپ شروع کر دیں تو جو مقصود خانقاہ میں رہنے کا ہے وہ مقصود آپ کو حاصل ہے۔ مگر تو کوئی بھی لکھ کے بتایا نہیں کہ میں ایسا شروع کرا، لکھ کے بتانا نہیں آتا، لکھنے نہیں آتا، مشکل ہوتی۔ ہمارے کو انگریزی آتی، مول صاحب کو انگریزی نہیں آتی، تو ایسی صورت میں نہیں لکھ سکتے ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے نہیں لکھ سکتے ہیں۔ فون پہ تو بول سکتے، فون پہ بھی نہیں بولے۔ ملاقات کر کے ذکر کر سکتے تو ملاقات کر کے بھی ذکر نہیں کرے۔
تو ویسے صورت میں معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ دیے سو نسخہ یوز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس کا اہتمام شروع کر دیں آپ، یہ بھی ہمدردی میں، خیر خواہی میں، شفقت میں بول رہے ہیں کہ بھائی جو تعلیم دی جا رہی ہے اگر آپ اس تعلیم پر عمل کرتے رہے، دیکھو ایک ہے دوا خانے میں شریک رہ کر علاج کرانا، اور ایک ہے ڈاکٹر سے دوا لے کے جا کے گھر پہ دوا کھانا، دونوں میں علاج ہوتا نہیں ہوتا۔ دوا خانہ کھولے، بیٹا انہوں بڑھائے، ذرا حالات کھلے کھلے رکھے، تو ہی جا کے علاج کراؤں گا بول کے کون تو مریض بیٹھتا خالی جی، ارے دواخانہ کھولے چلی تھی، جگہ ایسی نہیں کہتے ہوں گے، انتظام نہیں ہوا کرتے، ابھی نتیجے میں بیمار ہیں، علاج ہی نہیں کرا رہے۔ ہوتا ایسا کہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لے کے گھروں میں جا کے کھا رہے نہیں، ایک دو مریض کھا رہے ہیں، ہزاروں کھا رہے ہیں، لاکھوں کھا رہے ہیں، فائدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ایسی دوا لے جاؤ گھروں پہ یوز کرو۔ یہ جو علاج ہے اس علاج پر عمل کرنے کا اہتمام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ چکروں میں کہ پہلے زمانے میں وہ خانقاہیں تھیں، ایسا تھا ویسا تھا، وہ زمانے میں وقت میں برکت بھی بہت تھی، حالات بھی پیچیدہ زیادہ نہیں تھے، مسائل زیادہ نہیں تھے، نتیجے میں کام چل جاتا تھا، بڑا بڑا وقت فارغ کرنا سہل ہو جاتا تھا، دشواری نہیں ہوتی تھی۔ یہ زمانے میں حالات جس قدر پیچیدہ ہو رہے ہیں، دین کے نظام میں اللہ تعالیٰ اس کی آسانیاں کر دے رہے، تو ایسی صورت میں جو تجویز سامنے آتی رہے تعلیم کی صورت میں عمل کرنے کے واسطے، بس جس وقت میں جو موقع ہے پہلی فرصت سمجھ کے اس کے اوپر چلتے رہنے کا، اس کو روبہ عمل لانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، سنتوں کے بارے میں خاص اہتمام کرو، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنانے سے ہماری دلچسپی کا مظاہرہ ہوگا، اللہ کو اسی قدر پیارا ہے، اور جس قدر اللہ جل شانہ کی عنایت ہوں گی کام اتنا جلدی بنے، اسی لیے سنتوں کا خاص خیال۔ درود شریف سے پابندی سے پڑھی رہے ہوں، ہم چونکہ حاجتوں کا مجموعہ ہے، کمزوریوں کا پتلا ہے، اس کی بنا پر اللہ کی مدد و نصرت اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دعاؤں کا ایک مجموعہ آپ کو بتلایا گیا ہے، مناجات مقبول اس کو پابندی سے پڑھا۔ فرائض واجبات اپنے اپنے وقت پر دلچسپی سے ادا کرو۔ نماز کے بارے میں ایک نسخہ بتایا گیا تھا کہ صاحب نماز ایسی ادا کرو، اب اگر 10-20 بھی بتلا دیتے کہ صاحب ہم یہ نسخے پہ عمل شروع کر دیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بچے کام پہ لگ رہے ہیں، نفع ہوتا ہے اس۔ تو نماز کے ادا کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا تھا اس کا اہتمام شروع ہو گیا۔ خراب ماحول سے، برے لوگوں سے بچنے کے واسطے تاکید کی گئی تھی، تو اس کا کس حد تک خیال رکھا جا رہا ہے وہ دیکھو۔ جہاں تک ہو سکے اوقات کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور 7 گھنٹوں سے زیادہ مت سو۔ کتنا؟ 7 گھنٹوں سے زیادہ نہیں سونا، 6 گھنٹوں سے کم نہیں سونا، 6 گھنٹوں سے کم نہیں۔ پہلے کے زمانے میں تو تھا ہی ویسا معاملہ، یہ زمانے میں بعض مشائخ ایسے گزرے ہیں، اصلاح کے لیے جن لوگوں کو بلاتے تھے اندھیری کوٹری میں رکھتے تھے، آنا کم سے کم نپا تلا، ناپ تول کے سادہ کھانا، اور سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ جو سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ صاحب تربیت کے سلسلے میں 4 چیزوں کا مجاہدہ بالخصوص اجمالی حیثیت سے کرایا جاتا ہے، اس میں ایک کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا، کم ملنا، یہ 4 ہے نا۔ اپن سوتے ہی چلے جاتے، چھٹیاں کیا ملے عصری اسکولوں کی، سوتے جا رہے، رات میں تو سو رہے ہیں، دن میں بھی سو رہے۔ زیادہ سونے سے سستی کاہلی بڑھ جاتی، ذہن میں بلادت اور کمزوری آ جاتی ہے، قوت عمل میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے، غفلت بڑھ جاتی ہے۔ 6 گھنٹے سے کم مت سونا، 7 گھنٹوں سے زیادہ ہے۔ بات کم کرو، لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے سے پرہیز کرو، کھانا کم کھاؤ، یہ بھی مجاہدہ تھا، اس پر زیادہ زور نہیں دے رہے ہیں آج کل، بس صرف اتنا کہتے ہیں کہ 1-2 لقمے اور کھانے کو جی بول رہا تو بس ذرا رک جاؤ،
ایسا مت کرنا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھائے کھائے گنجائش ختم ہو گئی، مگر وہ ہٹنا نہیں دستر کے اوپر سے، اترنا بھی نہیں اور ہٹنا بھی نہیں. کائے جی کائے کو بیچے نا تو کیا بولوں، خواہش نہیں مٹی، کھایا نہیں جا رہا اور چھوڑا بھی نہیں جا رہا. اتنا مت ہے، دو لقموں کی خواہش باقی رہے، بس اتنا چھوڑ. پہلے کی طرح نہیں آدھی روٹی کھانا بس ایک گلاس پانی پینا اس طرح یہ نہیں بول رہا. اچھا کھاؤ، اچھا پیو. ایک دو لقموں کی خواہش باقی ہے تو بس رک جاؤ. تقلیل طعام نہیں ہے، ہاں تقلیل منام ہے، تقلیل کلام ہے، تقلیل اختلاط مع الانام ہے. لوگوں سے کم ملنا، بات کم کرنا، بہت ضرورت پر ہی بات کرو. ابھی ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، تسبیح میں رہو، درود میں، استغفار میں. دوستیاں زیادہ مت کرو. حیدرآباد کے ایک صاحب خالی ایک دکان پہ جا کے تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے. اچھا آدمی، نمازی آدمی، پرہیزگار آدمی، سمجھدار بچہ، مزہ خطا کا اچھا، خالی ایک جگہ جا کے ایک دکان پہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھہر جاتا تھا. وہ دکان والے صاحب کسی جرم میں پکڑے گئے. تب اس کے پاس کون کون آتے ہیں دیکھتے تھے، ہر روز آنا تھوڑی دیر کے بعد مولانا صاحب پہ آ کے بیٹھتے. سیدھا جا کے پولیس ان کو بھی پکڑ لگی. ارے میرے کو پکڑنے جا رہے ہیں، ہماری ان سے دوستی ہے نا. ان سے دوستی ہے تو کیا وہ مجرم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب تم مجرم کے دوست ہیں تو تم بھی جرم میں کچھ نہ کچھ تو شریک ہوں گے. مہینوں پھر مقدمات میں، برسوں کے بعد میں پھر برات سے جاؤ، برسوں کے بعد. یعنی بری صحبت کا دینی اعتبار سے تو برا اثر پڑتا ہے ہی، اخلاقی اور معاشرتی اور سماجی اعتبار سے ہی برا اثر پڑتا. کوئی آدمی اچھا رہنے مگر رہنے شریروں کے ساتھ اس کا کوئی پیغام جائے کسی کے گھر کو تو لوگ پوچھتے اس کے دوستہ کیسے ہیں. ارے ہمیشہ جو ہے وہ فلاں فلاں کے ساتھ میں رہتا، ان کے ساتھ میں رہتا نہیں جناب. یعنی کیا مطلب، ساتھ میں رہنا گویا ایک اعتبار سے ان خصوصیات، ان صفات کے اس کے اندرون میں بھی ہونے کی علامت سمجھا جاتا. اسی لیے بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا. یہ ابتدائی مجاہدہ ہے، نفس اس کے بغیر قابو میں نہیں آتا ہے. بہت آدمی کیا کرنا ہے، مطلب بھائی آپ کو 7 گھنٹے ہو گئے ہیں تو کوشش کرو کسی صورت میں کہ وہ آپ اس کے تقاضے پر عمل لو. چہل قدمی شروع کر دینا، پانی منہ پہ مار لینا، کسی اہم کام میں لگ جانا. تو کوئی اہمیت سامنے آ گئی تو بہت آسان رہتا آدمی اٹھ جاتا. عام دنوں میں 4 بجے 5 بجے اٹھاؤ، کسی کو اٹھتے نہیں رہتے ہے نا. اس کو بولو میاں تمہارا فلیٹ ہے 4 بجے، اٹھانے سے پہلے اٹھنا نہیں. اہمیت ہے اس کے پاس. نیند سب برقرار کوشش کر کے مجاہدہ کرنا اور نفس کے اوپر بار ڈالتے ہوئے بچنا ہے ان چیزوں. سونے کا تقاضا ہے، سوئیں گے نہیں، عبادت میں لگیں گے. بات کرنے کا تقاضا ہے، بات نہیں کریں گے، تلاوت میں لگیں گے. ملنے کا تقاضا ہے، ملیں گے نہیں، انفرادی اعمال میں لگیں گے. اس سے تھوڑا سا نفس کے اوپر بوجھ پڑے گا تو آہستہ آہستہ قابو میں آئے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. صل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.